السلام علیکم کلاس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اصول تجارت کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے، کاروباری تنظیم۔ تو اس کے جو شارٹ کوسچن ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تعریف کیا بیان کریں۔ تو اس سے مراد ایک ایسی انجمن، ایک ایسی تنظیم ہے جس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نفع کمانے کی غرض سے اکٹھے کام کرتے ہیں اور اپنے حصے کی جو رقم ہے وہ انجمن کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ یعنی جو تنظیم ہوتی ہے، جو کمپنی ہوتی ہے، اس میں وہ اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حصے خریدنے، یعنی جو شیئرز ہوتے ہیں اس کو خریدنے، فروخت کرنے اور منتقل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی وہ کیا کرتے ہیں، کیپٹل کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ منیمم 7 ممبرز ہوتے ہیں اور میکسیمم اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، ان لمیٹیڈ ہوتے ہیں۔ اور جو پارٹنرشپ، جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی، اس کو دوسرے ورڈ میں کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی، تو اس میں منیمم 2 ممبر ہوتے ہیں اور میکسیمم 50 ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 2 ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی کوئی سی 5 خصوصیات لکھیں۔ یعنی جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے اس کی 5 خصوصیات آپ نے لکھنی ہے۔ تو وہ ہے الگ قانونی حیثیت، کہ اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے، محدود ذمہ داری ہوتی ہے یعنی لمیٹڈ لائبلٹی۔ اس کے علاوہ حصص کی آسان منتقلی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیئرز کو آپ آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوری طرز عمل۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3 ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے کوئی سے 5 فوائد لکھیں۔ تو وہ 5 فوائد کیا ہیں کہ ایک کثیر سرمایہ، کہ اس میں بہت سارا کیپٹل اکٹھا ہوتا ہے، محدود ذمہ داری ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے، وسیع کاروبار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ماہرین کی خدمات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 4 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے کوئی سے 5 نقصانات بیان کریں۔ تو اس میں کیا ہے، اجارہ داری ہے، فیصلوں میں تاخیر ہے، کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ سے لو مینجمنٹ تک کوئی بھی اگر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رازداری کا خاتمہ، تشکیل میں مشکلات، دوہرے ٹیکس کی ادائیگی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی الگ قانونی حیثیت سے کیا مراد ہے، کہ اس کی جو سیپریٹ لیگل اینٹی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ انجمن میں کمپنی کی اپنے اراکین سے علیحدہ قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس حیثیت سے کمپنی کسی دوسرے شخص پر مقدمہ کرنے کے علاوہ اپنے نام سے معاہدے بھی کرتی ہے۔ یعنی جو کمپنی ہوتی ہے اس کی علیحدہ اینٹی ہے، اور جو پارٹنر ہے، حصہ دار ہے، اس کی علیحدہ اینٹی ہے، اس کی علیحدہ حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 6 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی مشترکہ مہر سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کمپنی بذات خود دستخط نہیں کر سکتی، اس لیے کمپنی کے نام سے جاری کی گئی مہر کو اس کے دستخط کا نعم البدل تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے سمپل آپ کہہ لیں کہ جو کمپنی ایک اپنی مہر ایشو کرتی ہے جس کو سگنیچر کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 7 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں انتظامی ڈھانچہ کی وضاحت کریں۔ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے یعنی کنٹرول کرتی ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ واحد ملکیتی اور شراکتی کاروبار کے برعکس
مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں اس کے مالک یعنی حصہ داران، یعنی مالک سے مراد جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں وہ اس کمپنی کے حصہ داران ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں۔ اس کے انتظامی امور میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہوتے، یعنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ حصہ دار ان نظمات کا تقرر کرتے ہیں، یعنی اس میں نظمات سے مراد ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے، تقرر کیا جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، اور کمپنی کے تمام تر انتظام انہی نظمات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو جتنے بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کمپنی کے وہی سارے کمپنی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں جمہوری طرز عمل سے کیا مراد ہے؟ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ عوام کے ووٹوں سے کوئی آپ ممبر سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جمہوریت کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح کمپنی میں جب پارٹنر کیا کرتے ہیں اپنے ووٹوں کے تھرو ڈائریکٹرز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ جمہوری عمل کہلائے گا۔ تو کمپنی کا تمام نظم و نسق جمہوری بنیادوں پر چلایا جاتا ہے، کیونکہ حصہ دار اپنے ووٹوں کے ذریعے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے ہیں جو کاروباری امور کے تمام فیصلے اکثریتی رائے سے کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی پارٹنر ہوں گے ان کی رائے شامل ہوگی، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 9 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کس طرح مختلف سرمایہ کاری کے مواقع مہیا کرتی ہے؟ تو ایسے سرمایہ کار جو کمپنی کے نفع نقصان میں شریک ہونا چاہتے ہوں ان کے لیے کمپنی ترجیحی یا عمومی حصص جاری کرتی ہے۔ حصص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیئرز ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ سرمایہ دار کمپنی کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہونا چاہتے بلکہ صرف ایک مخصوص شرح سے سود حاصل کرنا چاہتے ہوں، انہیں کمپنی تمسکات جاری کرتی ہے۔ تو اس میں شیئرز کیا ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی کیا کرتی ہے، اپنے جو بھی اس کی ویلیو ہوتی ہے کمپنی کی اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ڈیفرنٹ شیئرز میں، چھوٹے پارٹس میں، اس کو شیئرز کہتے ہیں۔ تمسکات کا دوسرا ورڈ ہے ڈیبینچرز۔ تو ڈیبینچرز اس میں کمپنی کیا کرتی ہے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے اس سے جو منی ہے وہ بارو کرتی ہے، ادھار پہ لیتی ہے، اور یہ فکس ٹائم آف پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی فکس ہوتا ہے۔ یہ جو عام پبلک ہوتی ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، کمپنی ان سے پیسے بارو کرتی ہے اور ان کو ایک ڈاکومنٹ ایشو کرتی ہے جس کا نام ہے تمسکات یا ڈیبینچرز۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 10 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصہ داروں کی تعداد بتائیں۔ تو فرشتی پبلک لمیٹڈ کمپنی میں حصہ داروں کی کم سے کم تعداد 7 اور زیادہ سے زیادہ پر کوئی پابندی نہیں، یعنی میکسیمم ان لمیٹڈ، آپ لاکھ کرنا چاہیں، 2 لاکھ کرنا چاہیں، جتنے بھی پارٹنر اس میں ایڈ ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ملٹی ممبرز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کم سے کم حصہ داروں کی تعداد 2 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 50 پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 11 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ تو جو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہوتی ہے یہ اپنے سرمایہ کا بڑا حصہ حصص جاری کر کے حاصل کرتی ہے۔ حصص مین شیئرز، جو میں نے لاسٹ ابھی ڈسکس کیا ہے، جس کے لیے پبلک لمیٹڈ کمپنی پیش نامہ سے مراد پراسپیکٹس ہے، وہ جاری کرتی ہے اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ حصص خریدیں۔ اس کے برعکس جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے
وہ اپنے حصے عوام کو فروخت نہیں کر سکتی، یعنی جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوگی وہی کیا کر سکتی ہے، عام پبلک کو اپنے حصے وہ سیل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 12 ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں حصہ داروں کی محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں کمپنی کے حصہ داروں کی ذمہ داری خریدے گئے حصے تک محدود ہوتی ہے، یعنی انہوں نے جتنے حصے شیئر پرچیز کیے ہوتے ہیں اتنی ہی وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، یعنی انہیں یا ان کی جائیداد کو ان کے سرمایہ سے زیادہ قرضوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یعنی وہ جتنے انہوں نے حصے پرچیز کیے ہوں گے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کا لیکچر جو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس کا مسٹ فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی کریٹ ہوتی ہے تو آپ وہ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ وش یو آل دی بیسٹ۔